حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے، ان کے ہاتھوں پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے. وہ گئے اپنی ذرا لے کر بازار میں آواز لگائی، حضرت عثمان نے خرید لیا. تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے. ادا ہو جائے گا. آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. ایک گاؤں سے جا رہے ہیں، دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے، اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں، تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا. لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے. اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہے، 2 دن 3 دن عیش کر رہے ہیں، مچھر میں اڑا رہے لڑکی والوں کے پیسے پر. پھر وہ مال غنیمت سے گدے کھلے واپس آ رہے. لہٰذا وہ جتھا حفاظت کرتا ہے. یہ سارا ہندوانہ تصور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو نمبر 1 نکاح مسجد میں. نمبر 2 کوئی دعوت طعام ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، نو انٹرٹینمنٹ واٹس ایور لڑکی والوں کی طرف سے. اجتماع جانبین مسجد، یہیں سے ڈسپرس. حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے. نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر دوسرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر، جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ورنہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی، میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے. لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی خوشی، وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی، لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی. اس کے گھر سے لخت جگر نور چشم نکل کر جا رہی ہے، کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، باپوں کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں، نمی آئی ہوتی ہے. میں نے بھی 5 بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے اور آنکھوں میں نمی آئی جائے. couldn't withhold my tears. پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، آج اتر گیا. جسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں. بس کوئی خوشی نہیں. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں، وہ بکرا کو مینڈھا، اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں، پھر کھلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، چلاتے ہیں، تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے. تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے، 18-20 برس رہی ہے آپ کے گھر میں آ جا رہی ہے. ٹھیک ہے سائی آف ریلیف ہے، لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے ہمیشہ ہوتا ہے. پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے، موافقت مزاج کی ہو نہ ہو، نئے ماحول میں جانا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو. اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سوچ وچار کر لیا ہے، لیکن کیا کہا جا سکتا؟ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے، نئی جگہ جا رہی ہے، لہٰذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے. لہٰذا واقعتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے. ان کے ہاتھوں پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے. ہاں لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے، اس کا کاروبار ہوا ہے اور اسے حکم دیا حضور نے اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو. وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی، لیکن بھیڑیں بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا. تو پھر وہ ایک ہی بکری پالنا بہت ہی غریب ہے. فرمایا اسی کو ذبح کرو، کھانا کھلاؤ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، سیلیبریٹ کرو. سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے، مرد کے ہاں، لڑکے کے. پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دیکھیے توازن ہے. فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیجب، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے. اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو دھکے دیے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں ٹینٹ اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے، غریب کو تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے نا. اور ہے بھی نہیں، وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنے اعزاء رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا شر الطعام طعام، لیکن اس کے باوجود من لم یجب الدعوہ فقد عصى الله ورسوله،
جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب آپ سوچئے اس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی، اگر لڑکی والوں کے یہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بھر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے، ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے، بالکل لگائی جا سکتی ہے، اسراف اور تفریط کو روکا جا سکتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا، ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ۔ ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی، ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے، آپ نے 4 4 5 5 پکا رکھے، یہ اسراف ہے۔ اسی طریقے سے شرط اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی پابندی بالکل یہ صحیح نہیں۔ میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا، تو اس میں یہ کہ ایک ڈش میٹھے کی، یہ نہیں کہ 3 3 4 4 ڈشیں، دال کا حلوہ بھی ہے، گاجر کا حلوہ بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور پھر کھیر بھی ہے۔ لہذا ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا، اور وہ آدمی بھی بلائے گا، جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا، جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا۔ اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کی ہے اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا نا، لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا، نہ کوئی سیلیبریشن، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت، نہ کچھ اور ریسیپشن، کچھ نہیں، کیسے بالکل زیرو۔ لڑکے والے جو ہیں دعوت ولیمہ، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اعزاء کو، اقارب کو اس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ اچھا یہاں تک فرمایا ہو کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ولیمہ کر سکے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھاؤ، سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک کرو۔ یہ کس قدر فطری تعلیمات ہے، غور کیجیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے، اس کا گھر آباد ہوا، لڑکی والے کے تو خوشی نہیں ہے، ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے۔ اچھا اب آئیے 5ویں چیز، جہیز کی جڑ کاٹی جائے۔ اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا یہ 10 جنوری 1975 کا میرے پاس یہ ایک نقطہ ہے موجود لکھا ہوا، ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد علی بن، ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا، پھر میں نے مسجد خضرا میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھوا دیے تھے کہ اس کی پابندی کرنی ہوگی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، اس میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا۔ یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اس کی نمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے 2 دن پہلے بھیج دیجیے لڑکے والے کے، یا 2 دن بعد میں بھیج دیجیے، نمائش نہ ہو کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجئے، میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرتے، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوس جمانے کے لیے۔ پوری کوٹھی جو ہے قمقمہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہو جگمگ 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 ہو رہی ہے، بڑے عمدہ لباس سفید براق پہنے ہوئے جو پہرے ہیں وہ کھانے ڈشیں لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اسراف، اور اس کے بعد تبذیر۔ تبذیر کے بارے میں فرمایا اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تسرفوا لا تسرفوا، اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا، یہ کیوں تشبیہ کی گئی؟ پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ شیطان چاہتا ہی ہے، اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینا، کلاس کانشسنس پیدا کر دینا، محرومین اور مترفین کی علیحدہ کرتے ہو جائے، اور پھر لڑیں گے ٹکرائیں گے۔
اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المؤمنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، یہ ہم بھائی ہیں؟ میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے، یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کر رہی ہے۔ بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز۔ اس زمن میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر دیا۔ اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور، حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا، مہر تو لازم۔ انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیے اپنے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے دیں، کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی کہ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے کھانا سے میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، قرض لے کے آؤ، لیکن میں تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، آواز لگائی، حضرت عثمان نے خرید لیا 30 دینار یا درہم جو بھی ہے، اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی۔ اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے، خودی ہے، اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی، اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بول ہی نہ ہو، میں نے زرہ بیچی ہے، بیچ لی، بعد میں واپس کر دی، ہدیہ کر دی کہ آپ کی زرہ واپس۔ وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے۔ حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے وہ خوشبو کو تیاری ہوئی، اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا۔ ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بنی ہوئی تھی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی اس میں، 1-2 بالوئی سے برتن، بس یہ ہے جہیز۔ اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا۔ وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان بنا۔ اپنے پاس سے حضور نے 1 پیسے کی شے نہیں کی۔ اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں گئی ہیں حضور کی۔ پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی، ابھی شاید وہی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے ممکن ہے، لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے، کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے۔ بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا، باقی زمین کے ٹکڑے رہے، 10 مربع ہے تو 10 مربع ہی جائیں گے، چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا۔ پھر ہندوؤں کے یہاں تو یہاں تک کہ لڑکی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو، تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ سے ملے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو،
فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے. ماں فوت ہوگی، ماں کیا اگر کوئی ہے وراثت ہے اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جدوجہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور اس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے. چھٹی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے. یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے. وہ منتر جنتر ہے. یہ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم. اس کو نوٹ کیجیے. اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو. تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا. جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے. ایک خطبہ جمعہ کو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر. باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ ہے. یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت. اب ساری بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جب کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی ہے، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزال. وہی لوگ تھے جو کہ ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، دیوار بیچ کے ان کے آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہنسنا. لیکن جب یہ بخار قومیت کا چڑھتا ہے تو انسان درندہ بھیڑیے سے بڑھ کر ہوتا ہے. لیکن اس کے اسباب تو آپ نے پیدا کیے نا خود. ملک بنایا اسلام کے نام پر، اسلام کو پیچھے ڈالا، مغربی جمہوریت کو آگے کیا. وہ سارا جوش جذبہ وہ ٹھنڈا. مغربی جمہوریت کے تحت آپ کا کوئی دستور بن ہی نہیں سکتا، ویکوم رہا. اب وہ ویکوم کی وجہ سے جو فساد ہوا، مارشل لا. مارشل لا کا مطلب مغربی پاکستان حکومت کر رہا ہے مشرقی پاکستان پر، اور مغربی پاکستان کیا؟ پنجاب بھی کہنا غلط ہے. میں تو ایک مرتبہ ملتان تھا، بلکہ جانا تھا مجھے بھاولپور. اسلامک یونیورسٹی میں میری کوئی تقریر تھی بھاولپور میں جو ہے جامعہ اسلامیہ، اور اس کے ساتھ ٹیلی ویژن، چونکہ کوئی کسی وزیر کا بھی تھا پروگرام تو ٹیلی ویژن کا عملہ ملتان سے جا رہا تھا ساتھ، تو انہی کی گاڑی میں میں جا رہا تھا. وہاں گفتگو ہوئی. ان کا صاحب یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فوج پنجاب کی. فوج صرف اپر پنجاب کی. یہ سرائکی کا علاقہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک صوبہ علیحدہ ہونا چاہیے، اٹس نیئرلی ہاف آف پنجاب. کبھی نقشہ دیکھیے پنجاب کا، اور اس کی کوئی ریپرزنٹیشن فوج میں نہیں. فوج صرف گجرات سے اوپر چلے گی. گجرات، جیلم، چکوال، راولپنڈی، سرگودا، میاں والی، اور فرنٹیئر کے بھی صرف 2-3 ضلع ہیں درمیان کے، مردان اور پشاور اور کوہاٹ. آپ کا ڈی آئی خان کا آدمی نہیں ملے گا، آپ کو بنو کا آدمی نہیں ملے گا، آپ کو اوپر جو ہے سوات وغیرہ دیر کے آدمی نہیں ملے گا. یہ اصل میں علاقہ پتہ ہے کون سا تھا؟ یہ علاقہ وہ تھا جس پر سکھوں کی حکومت رہی تھی. سکھا شاہی کے ظلم سے جو لوگ ستائے ہوئے تھے، انگریز جب آیا انہوں نے انگریز کو ویلکم کہا، اور انگریز کی ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی کہ انہوں نے ہمیں سکھا شاہی سے نجات دلائی. یہ میں تفصیلی تجزیہ اپنا مسئلہ سندھ میں لکھ چکا ہوں کہ کیا فرق ہے سندھی اور پنجابی مسلمان میں. ایک مرتبہ جو ہے میاں طفیل محمد صاحب نے بڑا بچگانہ سا اسٹیٹمنٹ ایک دے دیا تھا، جس میں بڑا تلخ طنز تھا سندھیوں پر. یہ نان مارشل ریس ہے، یہ فوج میں داخل نہیں ہوئے. اس کا جواب دیا تھا جو بہت بڑے دانشور ہیں سندھ کے، شاہ صاحب، جی غلام اسوا شاہ صاحب. بڑا پیارا جملہ تھا، وی ہیو نیور بین مرسنریز. گالی دی پنجابیوں کو، تم ٹکے کے سپاہی رہے ہو، تم نے انگریز کی فوج کے اندر بھرتی ہو کر تم نے کعبے پر گولیاں چلائی ہیں، تم نے ترکوں کو تہس نہس کیا ہے، تم نے جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا بغداد کا. وی ہیو نیور بین مرسنریز. بات ٹھیک ہے، حقائق تو یہی ہے. لیکن سبب کیا؟ پنجابی کیا اسی وجہ سے کوئی پنجابی کے اندر غداری تھی؟ نہیں. سبب یہ تھا کہ حالات یہ تھے کہ پنجابی کے سر پر رہا مسلط سکھ،
انگریز نے آ کر گویا کہ پنجابی کو سکھ سے نجات دلائی، سندھ میں انگریز نے مسلمان سے حکومت چھینی، تو کیا دونوں کا ایک طرز عمل ہو سکتا؟ دلی کا قبضہ پنجابی فوج لے کر نہ دیتی تو 1857 میں خاتمہ تھا انگریز کا ہندوستان سے۔ دلی کا قبضہ لے کر دیا ہے پنجابی فوج نے انگریز کو 1857 میں، تو اصل سبب اس کا بھی سبب تھا۔ آخر کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے حالات کا، واقعات کا۔ سکھوں کی حکومت کے مقابلے میں انگریز کی حکومت ایسا ہے جیسے جہنم میں سے نکال کے آدمی جنت میں آ جائے۔ رول آف لا ہے، تصور ہے، کوئی آپ کو زبردستی پکڑ کے تو نہیں لے جائے گا، کوئی قانون ہوگا، کوئی مقدمہ چلے گا، جو بات بھی ہوگی کسی اصول سے ہوگی۔ وہ سکھا شاہی کا تو مطلب ہی ہے کہ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، جو خالصہ کے دل میں آ گئی بس وہی قانون ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ذہنیت بنی ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے ایک چیز کا۔ بہرحال یہ جو مارشل لا ہے اس کے تسلسل نے آخری دلیل، بہرحال وہ ایجنٹ تھے، ہندوستان کے ایجنٹ تھے، ہر ہندو ہندوستان کا ایجنٹ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ان کی بھارت ماتا کے ٹکڑے ہم نے کرا کے پاکستان بنایا ہے، وہ تو کبھی ذہناً تسلیم نہیں کر سکتے، وہ تو ان کے دانشور آ کے بھی کہہ جاتے ہیں یہاں ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا، دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی کیا معنی ہے؟ غور کیا آپ نے؟ ان کے آ کر آپ کے لاہور میں کہہ کے جاتے ہیں ان کے دانشور، ان کے صحافی، ہم نے پاکستان کو تسلیم کیا، دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ دو قومی نظریے سے پاکستان وجود میں آیا، وہ نہیں تسلیم کیا۔ آخری اب صورتحال کیا تھی؟ اگر ہمارے ہاں کوئی میچور کوئی ہوتی قیادت، وہ مسئلہ ہے جو اب کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ نمایاں۔ سارے وہ فیکٹر جو میں نے گنوائے یہاں بھی موجود، لیکن آخری جس چیز کو شمار کر رہا ہوں، اگر ہمارے ہاں کوئی میچور پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی تو نظر آ گیا تھا بہت جلد کہ مشرقی مغربی پاکستان ساتھ نہیں چل سکتا۔ کسی خوش اسلوبی سے سٹنگ آن دی ٹیبل نیگوشیٹ کیجیے۔ یہ آخری درجے میں نے 1969 میں مقالہ لکھا تھا یہ میثاق میں، کہ دنیا کی کوئی طاقت مشرقی پاکستانیوں کو مجبور نہیں کر سکتی کہ مغربی پاکستان کے ساتھ رہے۔ یہ ان کے اوپر آپشن چھوڑ دینا چاہیے، ریفرینڈم کروائیے۔ ریفرینڈم اگر ہو گیا ہوتا تو میں اول تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اکثریت جو ہے مغربی پاکستان ہی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی، پھر ان سے پوچھا جاتا آپ کی ٹرمز کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ اپنی ٹرمز کے اوپر ہی ہمارے ساتھ رہیں گے نا۔ لیکن یہ کہ اگر نہ فرض کیجئے تو ٹھیک ہے بھائی، آئیے الگ بھی کر لیجیے، بیٹھ کر بات کیجیے۔ زبردستی، جبر، مجبور کر کے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس علاقے کے اندر کسی جگہ پر بمباری کر دیں، کسی جگہ کچھ اور کر دیں۔ مشرقی پاکستان اس طریقے سے جبر کے ساتھ، آخر بلوچستان پہ بمباریاں بھی ہوئی ہیں، 2 مرتبہ ہوئی ہیں۔ ابھی ہو سکتا تھا مالاکنڈ میں معاملہ ذرا آگے بڑھتا تو سیدھی سیدھی بمباریاں ہوتی، کیوں نہ ہوتی؟ لیکن یہ کہ بہرحال مشرقی پاکستان کا معاملہ جو ہے، اور آپشن دینے کا ایک نفسیاتی نتیجہ ہوتا جو کہ مجھے معلوم ہوا قرآن مجید کی ایک حکمت ہے کہ قتل جیسے مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی میں جو رکھا ہے کہ قاتل جو ہے اس کو ایٹ دی ڈسپوزل، جو مقتول کے ورثاء ہیں کہ ڈسپوزل پر رکھ دیا، بھائی اب آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں اس کی جان لے لیں، چاہے اسے معاف کر دیں، چاہے فدیہ لے لیں۔ It's your option. Nobody is going to compel you. جب آدمی کو محسوس ہو اب مجھے اختیار ہے تو اس کے زخم کے اوپر تو مرہم رکھا گیا، اب وہ سوچے گا بھائی ہمارا آدمی تو جا چکا، وہ واپس تو نہیں آ جائے گا، ان کا بھی آدمی ہم لے لیں گے تو وہ تو نہیں آئے گا، ہماری جو بچی بیوہ ہو گئی، ہمارے جو بچے یتیم ہو گئے وہ تو ہو چکے، اب ایک اور عورت کو بیوہ کرنا ان کا تو کوئی جرم نہیں نا، جرم ان پر، سزا ان پر جائے گی۔ لیکن یہ کب سوچے گا آدمی؟ جب وہ محسوس کرے کہ اب ہمارے اختیار میں،
اور اگر اختیار کو بروئے کار لا کر آپ چھوڑ دیں گے اس کو، وہ پورا خاندان قیامت تک آپ کا غلام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو قبائلی رائبلریز، قتل در قتل، اس کے سارے سسٹم کو روکنے کی قرآن مجید کی حکمت عظیمہ، یہ ان کے ہاتھ میں دے دو، مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ مجرم کو پکڑے اور پکڑ کر کھڑا کر دے کہ لو جی ابھی آپ کے ہاتھ میں، آپ چاہیں اس کی جان لے لیں، جان کے بدلے جان، چاہیں معاف کر دیں۔ عام طور پر ہیجانی انداز میں قتل ہو جاتے، بھئی ہو گیا، اب جو نقصان ہونا تھا، حادثے میں بھی تو ہمارا آدمی مر سکتا تھا، لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی جب آپ کے ہاتھ میں اختیار، اگر اختیار دیتے، ریفرینڈم کرتے تو معاملہ بہتر ہوتا، لیکن نہ بھی ہوتا تو بہرحال علیحدگی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے مقدس رشتہ انسانی رشتوں میں میاں اور بیوی کا ہے، اس میں بھی سیپریشن ہے، طلاق ہے، اور قرآن مجید کی سورہ نساء کے ایک مقام پر تو پرسویشن ہے اس کی، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِهُمْ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر علیحدہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں ہی کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ خامخواہ زبردستی جوڑے رکھنا، باندھے رکھنا، گھر کو جہنم بنائے رکھنا، مزاج کی موافقت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، حتی الامکان کوشش کرو نباہ ہو جائے، نہیں ہوتا ہے نباہ تو پھر یہ زبردستی کا جو بندھن باندھے رکھنا ہے اس سے بہتر ہے فارغ کا، کیا پتا اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مزاج کے موافقت کی مناسبت سے کوئی شوہر عطا کر دے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے مزاج کی موافقت کے مطابق بہتر کوئی رشتہ دے۔ اس حوالے سے اب میں صرف چند کاش جو ہیں، اگر چاہیے کہ وہ کاش اگرچہ کہنے نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کاش کے درجے میں کہتا ہوں، کاش کہ اس وقت ایوب خان دیگال والا طرز عمل اختیار کر لے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ تین اشخاص اس وقت دنیا میں بڑے نمایاں ہو گئے تھے، فوجی لیڈرز تھے، تینوں کے تینوں بڑے قداور، ایوب خان بھی اور جنرل ناصر، کرنل ناصر بھی، اور پھر ادھر وہ ڈیگال۔ لیکن ڈیگال کی دیکھیے حکمت عملی، اسے اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا ہے، لیکن اس نے الجزائر کو آپشن دے دیا کہ بھائی آپ رہنا چاہتے رہیں، نہیں رہنا چاہتے زبردستی یہ، ورنہ لڑتے رہیے۔ الجزائری بھی مر رہے تھے اور فرانسیسی بھی مر رہے تھے، اور مرنے کے علاوہ یہ کہ سارے ریسورسز قوم کے جو ہیں کھپ رہے ہیں اس پر، تو وائی ٹو کیری دس ڈیڈ لوڈ، اس ڈیڈ لوڈ کو اٹھا کے پھینکو تاکہ اپنی جگہ پر فرانس تو ترقی کر سکے۔ لہذا ہوا ریفرینڈم، چھٹی دے دی۔ کاش، اب کاش ہی کہہ سکتا ہوں، کاش کہ اس ملک میں مغربی جمہوریت کے پرستار، اب یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں بڑے بڑے علماء کے نام بھی آتے ہیں اور بڑی بڑی مذہبی شخصیتوں کے نام بھی آتے ہیں، سب کے سب اس مغربی جمہوریت کے دل دادا، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، وہ ہو جو ہے ابلیس کی مغربی جمہوریت۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری لباس، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تک، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نہیں کر۔ اس کے دلدادگان تھے وہ جنہوں نے جمع ہو کر ایوب کو مجبور کیا کہ اگر ترا سازش کیس واپس لو، اور ہیرو بنا کر اس کو مجیب الرحمان کو جو ہے لاہور بلایا ہے اس کانفرنس کے اندر، آل پارٹیز کانفرنس کے، ورنہ کیس ثابت تھا، حقیقت تھی، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ کاش کہ یہ ہمارے ہاں دولتانہ صاحب بھی تھے، ان میں نمایاں اور بھی تھے، اب میں نام نہیں لیتا، جو فوت ہو گئے، سب کے سب مصر تھے، ہم شریک نہیں ہوں گے اس میں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہوئی تھی، جب تک کہ مجیب کو نہیں لایا جائے۔ تیسرا کاش یہ ہے کہ کاش کہ جب سارے حالات خراب ہو گئے تھے، آربیٹریریلی جنرل یحییٰ نے مغربی پاکستان کے 1 یونٹ کو ختم نہ کیا، ورنہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس پر بھی بات کر لی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، کانفیڈریشن تو بن گئی تھی نا۔ 6 پوائنٹس پر مشرقی اور مغربی پاکستان کا معاملہ کوئی حرج نہیں، لیکن 6 پوائنٹس پر پاکستان، مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کا معاملہ تو 4 ریاستیں یہاں بن گئی، امپاسبل ہو گیا اس پر۔ ویسے یہ کہ یونٹ کے معاملے میں کیونکہ بات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر دوسرا پہلو میں نہ بیان کروں تو اس سے غلط فہمی ہو،
میرے نزدیک پاکستان کے دستوری مسئلے کا اگر وہ ایک پاکستان رکھنا تھا تو واقعتاً اس کے سوا کوئی حل تھا ہی نہیں. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جو ٹینگل تھا پیریٹی اور اس کو 1 یونٹ بنانا. لیکن 1 یونٹ بنا کر اگر اس کا دارالخلافہ ملتان بلکہ پریفریبلی ڈیرہ غازی خان کو بنایا جاتا, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1 یونٹ کبھی ختم نہ ہوتا. جغرافیکلی سینٹر, ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے سینٹر, محفوظ ترین علاقہ. اور سب سے بڑی بات, سرائے کی زبان مغربی پاکستان کی مرکزی زبان, ادھر پنجابی سے اس کا تعلق جوڑتا ہے, ادھر پوٹوہاری سے, اور ادھر پھر یہ ہے کہ پشتوں سے, ادھر بلوچی سے, ادھر سندھی سے. کتنے آج بھی سندھ کے اندر کی ٹاپ کی فیملیز جو ہے, جو سیاستدانوں کی گھروں میں سرائے کی بولتے ہیں. سارا جتوئی فیملی کی جو گھریلو زبان ہے وہ سرائے کی ہے. لیکن یہ ہے اصل میں ہمارے ہاں کا ویسٹڈ انٹرسٹ. پنجاب, اور وہ بھی وہ اصل پنجاب, سینٹرل پنجاب, اور اس کے وہ جو سرمایہ دار, خاص طور پر کہ جو گورنمنٹ کانٹریکٹرز کسی زمانے میں ہوتے تھے, کروڑ پتی, یہ ان لوگوں کی شرارتیں اور ان کی بے ایمانیاں ہیں کہ جنہوں نے یہ 1 یونٹ بنوایا, اور پھر یہ کہ وہاں پر اس کا مرکز لاہور میں رکھوایا. کسی اصول سے ٹھیک نہیں. ہندوستان نے پروونشل کیپٹل نہیں بنایا امرتسر کو, ایک اینٹ نہیں رکھی. میں 33 برس کے بعد میں نے دیکھا امرتسر. سن 47 میں نے دیکھا تھا, 12 جولائی 1947 کو اپنا میٹرک کا رزلٹ لاہور میں سن کر گیا ہوں حصار واپس, اور امرتسر ہو کر گیا ہوں, ہمارے کچھ عزیز وہاں رہتے تھے. تو میں تو سن 47 کا آئی وٹنس ہوں امرتسر کا, اور پھر 33 1/3 آف اے سینچری کے بعد 1980 میں گیا ہوں. مجال نہیں پورے امرتسر میں کوئی ایک اینٹ نہیں دیکھی ہو میں نے رکھی, اس لیے کہ سرحد کے اتنے قریب. کوئی عقل کی بات ہوتی ہے, وہاں سے سیدھی جو ہے توپیں وہ اپنے سرحد میں رکھتے ہوئے بھی گولے لاہور پہ برسا سکتی ہے, اور پاکستان کی توپیں جو ہے اس کے گولے امرتسر جائیں گے. ڈیفنس جو ہے خود ایک ملٹری سائنس, اپنی جگہ ایک سائنس ہے. اس کی روح سے لاہور انڈیفینڈیبل سٹی ہے. اس کا لائن آف ڈیفنس جو ہے ٹیکنیکلی وہ دریا کے پار ہے. فرسٹ لائن آف ڈیفنس از ریور راوی. راوی سے پرے جو لاہور ہے اس کا کوئی ڈیفنس ہی نہیں ہے. وہ تو BRB کینال بن گئی تھی ایک وقت کی ضرورت کے تحت 1965 میں, وہ رکاوٹ بن گئی کچھ, ورنہ کوئی ہے ہی نہیں, آبسٹرکشن ہی نہیں. لیکن وہاں پر واپڈا ہاؤس بن رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ نئی کالونیز بنی ہے. جو ڈھیلوں کی زمین تھی وہ سونے کے بھاؤ جو بکی ہے, تو فائدہ کس کو پہنچا؟ یہ بے ایمانیاں ہیں کہ جو قوم کا بیڑا غرق کرواتی ہیں. اور ویسٹڈ انٹرسٹ, اور وہ کسی پوری قوم کا تو نہیں, پورے پنجابی قوم کا تو نہیں, چند فیملیز ہو میٹر. ورنہ یہ کہ 1 یونٹ تو بڑی ایک نیچرل بات تھی. بہرحال یہ ہے وہ اسباب. باقی آخری درجے میں آ کر کوئی غلطی بھٹو کی, کوئی غلطی مجیب کی, کوئی فلاں کی, وہ تو پھر شخصیات ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اس قسم کے حوادث کو آپ یہ سمجھیں کہ کسی ایک آدمی کے کیے سے اتنی بڑی سزا پوری قوم کو مل گئی, یہ در حقیقت اوور سمپلیفیکیشن. بس کسی کی دشمنی کے آ کر جو ہے وہ سارا کا سارا الزام کسی ایک کے سر کے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بری کر لینا. ہم سب مجرم ہیں. پاکستان میں اسلام نہیں آیا تو یہاں کا ہر فرد مجرم ہے اس کا, اس لیے کہ وہ بھی اس قوم کا فرد ہے. اس کی اجتماعی پالیسی کے اندر انہوں نے بھی تو اپنی ساری توجہ جو ہے اپنی دنیا بنانے میں لگائی ہے, اپنی بلڈنگیں بنائی ہیں, اپنے محل تعمیر کیے ہیں, اپنے کارخانے بنائے ہیں. پاکستان میں اسلام لانے کے لیے کتنی محنت کی ہے اور کتنا اثار کیا ہے, کتنی قربانیاں دی ہیں. اپنی معاشرت, اپنی معیشت میں اسلام کی پابندی کتنی کی ہے, یہ دیکھ لیں, ہر شخص دیکھ لے, اپنے گریبان میں جھانک لے. یہی مسئلہ اب ہے, اور بدترین کسی سزا کا معاملہ جو ہے اس کے لیے ڈرامہ کے لیے جس کو سٹیج تیار کیا جاتا ہے کیا جا چکا ہے. اور گدھ ہیں اب تیار. ظاہر بات ہے کہ جب کوئی جانور کہیں مر رہا ہو یا کوئی انسان مر رہا ہو تو آپ کو معلوم ہے گدھ جو ہے وہ چاروں طرف اکٹھے ہو جاتے. جب تک جان کی رمق نظر آتی ہے قریب نہیں آتے. کیا پتا ہاتھ اٹھائی دے ہمارے, مر گیا تو اب انتظار میں بیٹھے ہوئے. اور ظاہر بات ہے کہ وہی شکل ہے اس وقت. وہ گوادر کی بات ہو, وہ کراچی کو کاٹ کر وہ ہانگ کانگ بنانے کی بات,
وہ ادھر سے جو ہے کشمیر کی آزاد کشمیر کا مسئلہ ہو تاکہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت وغیرہ کو ساتھ ہندوستان سے پاکستان سے لے کر وہاں کوئی آزاد ریاست منگوا دی جائے، یا یہ کہ وہ کوئی اسماعیلی ریاست کا نقشہ ہو کہ جو ناردرن ریجنز کے اندر یہ 4 آلٹرنیٹ سکیمز چل رہی ہیں، 2 ساؤتھ میں 2 نارتھ میں. لیکن یہ کہ ہم الزام کس کو دیں گے؟ فضا تو ہم نے تیار کی ہوئی ہے نا، جس کے لیے کہ لوگوں کو ریشہ دوانی کا موقع ملے. اندر اگر ایسی فضا نہ ہو تو دشمن تو آ کر وہ فضا پیدا نہیں کر سکتا. ہاں فضا پیدا ہوئی بھی فضا سے فائدہ اٹھا سکتا، اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے زمین تیار ہو چکی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1 علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ اللہ کی جناب میں اجتماعی سطح پر، جس کے لیے پہلے انفرادی توبہ کرنی ہوگی. توبہ کی رٹ نہیں، واقعتاً ہر فرد اپنی جگہ طے کرے مجھے مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا. اپنی معاشرت کو دیکھے، اپنی معیشت کو دیکھے، پاک کرے اسے. پھر یہ لوگ مل جل کر جمع ہوں اور اس ملک کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا کریں. کہنے میں تو ایک جملہ ہے، کافی ہے. اگر اس ملک میں دستوری سطح پر طے کر دیا جائے، جیسے قرارداد مقاصد اس کا دستور کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ابھی چاہیے وہ جو بات کہی تھی نواز شریف صاحب نے بھی کہ اب دستوری اس کے لیے ترمیم بھی آ رہی ہے. بس نفاذ شریعت ایکٹ تو یہ لے لو، اگرچہ اس میں بھی سود کو برقرار رکھا، لیکن یہ کہ اس کے لیے اصل ترمیم جو دستور میں آ رہی ہے وہ نہیں آئی آج تک. دستور کی وہ ترمیم کہ یہاں کتاب و سنت ہر شے پر بالا تر ہے. فیصلہ کرے گی عدالت، بٹ یو سیٹ دی بال رولنگ. بات طے ہو جائے، اب عدالتوں کے اندر معاملہ جائے گا کیا چیز غیر اسلامی ہے نہیں ہے. لیکن ایک چیز کو بھی اس میں سے اگر آپ نے ریزرو کر کے ایکسیپشن کے طور پر رکھ لیا تو آپ کا سارا کام زیرو ہو گیا. وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر چیز پر کتاب و سنت کی بالا تر. اصل حل تو ہے صرف یہ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. آج نہیں تو کل تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. پاکستان کا خاتمہ اب ہوتا ہے یا یہ کہ کچھ دنوں ہو کر رہے گا اگر یہاں اسلام نہیں آیا. اٹ ہیز نو جسٹیفیکیشن ٹو ایگزسٹ. میری آپ گردن اڑا دیجئے، مجھے غدار قرار دے دیجئے، میں لیکن یہ کہ یہ بات کہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، نو جسٹیفیکیشن فار پاکستان ٹو ایگزسٹ. اگر آپ یہاں اسلام کو فیصلہ کن اس کی بالادستی طے نہیں کرتے. آرٹیفیشل، میں پوری کتاب لکھ چکا ہوں، آرٹیفیشل تقسیم ہے بھارت کی. دریا آپ نے بانٹ دیا، دریا میں آپ کے ڈیم جو ہے سلٹ اپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. نیا ڈیم آپ کو بنا نہیں سکتے. بنائیں گے تو سارا قرضہ جو اور پہلے سے بندھا ہوا ہے ایک بال اور زیادہ یہودی جکڑ بندی کے اندر آپ چلے جائیں گے. یہ تو ایک وشیش سرکل ہے جس کے اندر مبتلا ہے. اب وہ تو بنائیں کیسے؟ وہ تو قومیتوں کا تصادم جو ہے وہ بننے نہیں دے گا. کیا کریں گے؟ علامہ مشرقی کی پیشن گوئیاں ہیں کہ پینے کا پانی دستیاب نہیں ہوگا پنجاب میں کسی کو. آپ کہتے ہیں کاشت کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. یہ علامہ مشرقی کی پیشن گوئی ہے. اس لیے کہ اگر کشمیر کا معاملہ نہیں طے ہوتا، دریاؤں کے منبع آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک زمانے میں امریکہ کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی تھی، امریکہ کو چاہیے تھے، آپ جو ہے وہ فرنٹ اسٹیٹ لائن بنے ہوئے تھے اس کی یو ایس ایس آر کے خلاف، لہذا اس نے اس وقت معاملہ بھی طے کروایا، وہ انڈس بیسن کا معاملہ، پیسے بھی دلوائے، سب کچھ کروایا. اب جو حالات ہیں بڑے بدل گئے. وہ اگر کچھ کروائے گا تو آپ کو پہلے گروی رکھ کے کروائے گا. یہودیوں کے ہاتھ میں ایک بچہ آپ کا جب تک گروی نہیں رہ جائے گا اس وقت تک وہ کوئی کام نہیں کروائے گا آپ کا. تو اب تو یہی ہے کہ اگر تو اللہ کا دامن تھامنا ہے تو یہ راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ. نمبر 2 یہ ہے جس کو کہ ہماری میڈیکل سائنس میں پیلیٹیو ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے. سر درد ہو رہا ہے، بھائی کچھ اس کو ایسپرین تو دے دو نا. ابھی ڈائگنوسس کر لیں گے، وقت لگے گا. ایسپرین فوری طور پر دو. فوری طور پر یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو کھل کر بات کہنی چاہیے. اور میں تو کہہ رہا ہوں، نہ معلوم کتنے برس ہو گئے، علیحدہ صوبہ جب تک نہیں بنے گا کوئی مسئلے کا حل جائز ہے. مطلب یہ کہ آخر کچھ لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے صوبے ہم نے بنا رکھے ہیں. اس کے لیے منطقی بات ہے، ہر شخص نے کہا ہے. جو شخص بھی زیادہ اس کی سیاسی اس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اصغر خان صاحب بھی بیچارے جو ہے وہ سیاسی یتیمی ہے میری طرح.
میں تو سیاسی یتیم اس معنی میں ہوں کہ میں کبھی اس میدان میں گیا نہیں، وہ اس معنی میں ہے کہ میدان نے اسے قبول نہیں کیا کبھی، باقی ہے نتیجہ تو ایک ہی ہے۔ لیکن وہ بھی حق کہہ رہے ہیں کہ سب صوبے بنے، 12 بنے، 10 بنے، جتنے بنے، پنجاب کو تقسیم کیجئے۔ ہاں اگر صرف سندھ کا کرتے تو سندھ جو ہے سندھی آفینڈڈ فیل کرتا ہے۔ ایک اصول بن جائے، وہ یہ ہے کہ بہرحال 1 کروڑ کے قریب کی آبادی جو ہے اس کو ایک صوبہ بنایا جائے، اس سے زیادہ نہ ہو، تاکہ بیلنس پیدا ہو جائے۔ اس حوالے سے چھوٹے صوبے ہوں، وہ ایڈمنسٹریٹولی بھی بہتر۔ بھارت نے اگر پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے 1947 میں، وہ مغربی پنجاب سے چھوٹا تھا، غالباً 13 اضلاع ادھر رہے تھے اور 17 ادھر آئے تھے، کچھ ایسی نسبت تھی، یا 12 ادھر 17 ادھر، ایسی بات تھی۔ لیکن وہاں ان کے کم جو حصہ تھا اس کے 3 صوبے بن چکے ہیں، تو کیا اس سے بھارت میں کوئی کمزوری آ گئی؟ ہر صوبے کی زبان اپنی علیحدہ ہے۔ پنجابی ہے سکھوں کی زبان، پنجاب صوبہ وہ کہلاتا، ہریانہ جہاں کا میں رہنے والا تھا وہ ہریانہ زبان ہے، ہندی زبان ہے اس کی، اور ہماچل پردیش جو پہاڑی علاقے تھے، یہ کلو وغیرہ اور شملہ، یہ ہماچل پردیش۔ اور پنجاب کا صدر مقام بھی چندی گڑھ ہے، وہ امرتسر نہیں ہے، پہاڑوں میں جا کے بنایا، پروونشل کیپٹل۔ ہریانہ اور پنجاب دونوں کا کامن ہے، ایک ہی صدر مقام ہے، چندی گڑھ۔ تو چھوٹے صوبے یہاں کے، اور خاص طور پر کراچی کا مسئلہ، ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا، کیا تباہی آئے گی، کس کس کے لیے آئے گی؟ کچھ لوگوں کی تو شاید اس وقت بھی چاندی بن جائے۔ سنا ہے یہاں پراپرٹی کی قیمت تو چڑھ ہی رہی ہے، کوئی آ کے کوئی گدھ تو ہے جو خرید رہے ہیں بڑی بڑی قیمتوں کے اوپر، ان کی اپنے کچھ لانگ ٹرمز ہیں۔ یہ 12 لوکل کیپٹل تو نہیں ہو سکتا، ملک کے حالات تو اس کا کسی نے سے کوئی اس کے سازگاری نظر ہی نہیں آتی کہ لوکل کیپٹل جو ہے اس کے حوالے سے یہاں جو جائیداد ہے اور زمین کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ وہ بڑی لمبی لمبی اسکیمیں سننے میں آتی ہیں، ان سب کا نہ میں جائزہ لے سکتا ہوں، نہ اس میں صحت کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، مبالغہ کتنا ہے، حقیقت کتنی ہے، اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں۔ لیکن میں یہ اصول جانتا ہوں، جب کسی جسم کے اندر اپنی ریزسٹنس کمزور ہوتی ہے، ہر طرح کے جراثیم آ کر حملہ کرتے ہی کرتے، اٹس اے رول آف دی نیچر۔ جب ہمارے اندر کی یہ صورتحال ہے، اس کے اصل اسباب یہ ہے، تو بہرحال وہ دشمنوں کی طرف سے تو ادھر سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے وہ حملے ہوں گے، اور وہ ہو رہے ہیں مختلف شکلوں کے اندر۔ اور اس کا یہ کہ آخری حل تو وہی ہے، لیکن فوری طور پر یہ ہے کہ کراچی کے معاملے میں ایک علیحدہ صوبے کا مسئلہ جو ہے، اس کو کھل کر بات کرنی چاہیے، کھل کر اس کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اب یہ چونکہ ابھی تک کراچی میں بھی لوگوں نے اس کو کھل کر نہیں کہا ہے، ڈرتے ہیں، کچھ مصلحت ہے، کیا ہے، واللہ عالم، اس کو بات کو ڈنکے کی چوٹ، اور مذہبی جماعتوں کو بھی اس میں اپنا ایک موقف بیان کرنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے۔ آیا یہ کوئی حرام مطلق ہے، کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ جتنے چاہو ضلع بنا لو، جتنی چاہو کمشنریاں بنا لو، صوبے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ کوئی جنت کا شجرہ ممنوع ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا تو جنت سے نکلنا پڑ جائے گا؟ کیا ہے؟ انگریز نے بنائے صوبے، یہ کوئی مغلیہ دور کی یہ حد بندیاں نہیں ہے، یہ تو در حقیقت ساری کی ساری حد بندیاں انگریز نے بنائی۔ بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ بس دعا ہی کر سکتا ہوں، بات کہتا رہوں گا جو صحیح ہے، ایک طرز تغافل ہے تو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے۔ بہرحال آپ حضرات جو ہے نوٹ کریں کہ ایک توبہ کی منادی کا ایک فیصلہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے یہاں کے جو